اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے مظاہر ہیں، جس کے بارے میں تفصیل الگ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک دنیا پر نازل کیا ہے۔ وہ کتنی وسیع اللہ کی رحمت ہے، لامحدود رحمت ہے۔ اس کے مظاہر مختلف جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، اصل تو مکمل ہوگی قیامت والے دن۔ وہ جو دنیا میں اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مظہر جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ٹھیک، اور رمضان کے مہینے میں پھر خاص طور پہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، جس ایک عزت والی رات، تو اس کے بارے میں قرآن نے تعارف یہ کروایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف بھی یہ ہے کہ اس کی ساری سعادتیں برکتیں قرآن کی وجہ سے ہیں، اور جو اس رات کا تعارف ہے وہ بھی یہی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ زمان کا کوئی ٹکڑا ہو یا مکان کا کوئی ٹکڑا ہو یا کوئی شخصیت ہو، جو قرآن سے جڑ گیا جی، وہ عظمت پا گیا۔ یہ قرآن عظمتیں عطا کرنے والی کتاب ہے، بے شک، لہٰذا اس رات کو بھی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے، اس مہینے کو بھی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو اگر یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ پوری ایک ریلیف پیکج کے طور پر پوری زندگی میں دے دیتا تو وہی کافی تھا۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک دفعہ کا ایک ریلیف پیکج آ جاتا کہ اپنے سارے گناہ معاف کروانے کا موقع۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی حد آ گئی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کی حد کوئی نہیں، اس لیے رمضان ہر سال آ جاتا ہے اور بار بار یہ موقع ملتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے لیلۃ القدر کی، تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ فرمایا 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بہتر ہے؟ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہے اس کی بڑائی کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ سب سے بہت بڑا ہے۔ لیکن اسی طرح سے جب اس رات کی بات ہوتی ہے تو یہ 83-84 سال گننے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اس سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی سعادتیں رکھی ہیں، کتنی رحمتیں نازل کی ہیں۔ تو وہ ساری باتیں مثال کے طور پر، یعنی وہ ساری رحمتیں برکتیں جو پورے رمضان کے مہینے میں، وہ اگر اس رات میں بھی اگر انسان اویل کر لے تو اس کو وہی پریویلیج حاصل ہو سکتا ہے اگر اس نے فرائض نہ چھوڑے ہوں۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کر لیا، باقی مہینہ نہیں بھی کر سکا تو لیلۃ القدر کو قیام کر لیا، لیکن احساس وہی ہو ایمان و احتساب، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شیخ محترم نے بہت خوبصورت بات بتلائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ رحمت بہت وسیع ہے، تو اس کے بندے اس کی رحمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات انسان اس مقام اور مرتبے کو پہنچ نہیں پاتا جو اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی گھڑیاں رکھی ہیں، کچھ ایسے عمل رکھے ہیں کہ اگر انسان وہ عمل کر لیتا ہے یا اس گھڑی کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ مقام جو عطا کر دیتے ہیں۔ انسان کی عمر جو ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے، اور خاص طور پہ امت محمدیہ کے لوگوں کی، پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بہت صدیوں کے اوپر محیط ہوتی تھی۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، تو گویا کہ ٹوٹل عمر ان کی کتنی ہوگی۔ تو اس مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے جن کی عمریں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر کے اندر جو ہے ہمیں رمضان المبارک بھی دے دیا اور لیلۃ القدر بھی دے دی، تاکہ تھوڑے سے وقت میں عبادت کر کے انسان جو ہے وہ اعلیٰ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ حاصل کر لے۔ سبحان اللہ۔ تو باقی رہا کہ آپ نے جو ذکر فرمایا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ اس کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا ہے اور اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کیا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ایک تو آپ کا حکم بھی ہے التمسوها فی العشر الاواخر، کہ تحروا فی لیلۃ فی اللیالی العشر، کہ اس کو جو ہے وہ آخری عشرے میں جو ہے وہ تلاش کرو۔ بعض روایت میں طاق راتوں میں جو ہے وہ تلاش کرو، اور بعض میں آپ نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑ دیا اور درمیان والے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر اس کو چھوڑ کر آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ لیلۃ القدر تلاش کرنا چاہتے تھے، تو آپ کو بتلایا کہ یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو اس لیے پھر آپ کا اعتکاف جو ہے مسلسل آخری عشرے میں جو ہے وہ جاری رہا۔